سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آئے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ و منشا بھی بیان کر دیا ہے کہ میں قیامت کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین و مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء اور تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے بعد تقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک قیامت کے وقت کا تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں کہ جن کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل بہت سے علامات کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جن علامات کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابات الارض ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب ہی قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہر کوئی جان لے گا اب قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن ان علامات کبریٰ سے پہلے ایک آخری رمضان آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینے دنوں اور دن گھنٹوں، گھنٹے منٹوں اور سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ایک اہم آگاہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں دنیا والوں کو ایک ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہ ہوگا یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سال رمضان میں ایسی دردناک آوازیں سنائی دے تو ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ لینا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے رزق اٹھا لے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارکہ میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل و عام ہوگا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کے بعد اس سے اگلا رمضان نہیں آئے گا بلکہ قیامت آ جائے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرہ میں آئے گی؟ پہلے عشرہ، دوسرے یا تیسرے عشرے میں یہ آواز آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کو سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے راستے بھول جائیں گے۔ 70,000 عورتوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں گے۔ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں ایک چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں بہت شور و شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے ماہ میں قبیلوں کے لوگوں میں
ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور ذوالحج کو قتل غارت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی یہ چیخ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی 15ویں تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس دھماکے کی وجہ سے اہم جائیں گے۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہو جائیں گی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا۔ اپنے بستروں میں لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر دعا مانگنا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو دوبارہ لے جائے گی۔ جو اس بات پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند گرہن لگے گا اور صبح سورج گرہن ہوگا۔ ناظرین گرامی، جس رمضان میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان سے پہلے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کی جان کا پیاسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دیکھنا نصیب فرمائے۔